آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے سامنے بندے کھڑے کر دیے. کون سا بندہ عمران خان نے سامنے کھڑا کیا تھا جس کو وہ تنخواہ دیتا تھا؟ والنٹیئر تھے، پاکستانی تھے، اپنی آخری امید کو ان کے ہاتھوں مرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے تھے، جنہوں نے گولیاں چلائی اس کے اوپر، جنہوں نے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر اسے قتل کرنے کی سازشیں کی. جب آتے تھے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے سامنے آ کر کے. عام آدمی تھے، ہم پاکستانی تھے. عمران خان سامنے لا کر کے کھڑے کرتا تھا ان لوگوں کو. وہ تو کہتا تھا میرا بیگ تیار ہے. عوام نہیں مان رہی. اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے؟ آپ نے ساری زندگی حسینیت کے اوپر بات کی، مردہ یزید کو لان تان کیا آپ نے. پتہ نہ قبر سے آ کے FIR نہیں کروا سکتا، قبر سے آ کے غائب نہیں کرے گا. زندہ یزید کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کی آپ نے. جو ظلم، فاشزم، بدماشی اس ملک کے اندر جاری ہے اس کے اوپر کبھی آپ نے بات نہیں کی. انجینئر صاحب، آج تک ہم آپ کے بارے میں کبھی نہیں بولے، لیکن جس نیریٹو، جس نظریے کے لیے آج 16,000 لوگ دہشت گردی کی FIRیں بھگت رہے ہیں، جس کے لیے ہمارے لیڈر نے جسم پہ گولیاں کھا لی، آج جیل کے اندر قید ہے. سسک سسک کے آج قوم اس حالت کو پہنچی ہے 70 سال میں کہ آج بھی آٹے کی لائنوں کے پیچھے مر رہی ہے عوام. ہم اس نیریٹو کے لیے کھڑے ہیں، اور اس نیریٹو کے خلاف اگر آپ بات کریں گے نا تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. ہم آپ کو جواب ضرور دیں گے. اے ہوندی جے پھکی، اینو کہندے جے پھکی. انجینئر صاحب، آپ جو کام کر رہے ہیں اللہ آپ کو ترقی دے اس کام میں، لیکن اگر عمران خان جیسے شخص کا کمپیرزن آپ ان چوروں، مجرموں، لٹیروں، بدماشوں، خنڈوں کے ساتھ کریں گے نا تو ہم اپنا فرض سمجھیں گے عوام کو سچ بتانا، اور یہ بتانا کہ انجینئر صاحب کیا کیا جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے سامنے آ کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دنیا ایک گہرا سمندر ہے. اس گہرے سمندر میں بہت سارے لوگ غرق ہو چکے ہیں. پس کامیاب وہی ہوگا، وہی نجات پائے گا جو حق اور سچ کی کشتی میں سوار ہو گیا. لیکن جس نے حق اور سچ کی کشتی کو چھوڑ دیا وہ اس دنیا کے سمندر میں غرق ہو جائے گا. اس لیے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، جو شخص اس چیز کا ضامن ہو جائے جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور اس چیز کا ضامن ہو جائے جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی اس کی شرمگاہ، تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. حدیث نمبر ہے 6474. اور اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے، اور جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا ہو وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے. یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. حدیث نمبر ہے 6475، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے. حدیث نمبر ہے 47. ان احادیث کو علماء محدثین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت آمیز باتوں میں شمار کیا ہے، کیونکہ ان احادیث میں یہ ہے کہ حضور نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا یا تو تم اچھی بات کہو یا پھر خاموش رہو. اس لیے مرزا صاحب آپ کے پاس سب کچھ ہے، علم بھی ہے، عمل بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کے پاس حکمت نہیں ہے. اگر حکمت ہوتی تو آپ کسی بھی سیاسی پارٹی کے سربراہ کے خلاف بات نہ کرتے. جب آپ سے کوئی آدمی، کوئی اینکر سوال کرے کہ فلاں پارٹی کے سربراہ کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں، تو ایک دانشور، ایک مذہبی پیشوا کو چاہیے کہ وہ اس طرح جواب دے کہ بھائی ہم اس کے ساتھ ہیں جو ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کے ساتھ خیر خواہ ہے، جو ہماری قوم کے ساتھ خیر خواہ ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، جو ہمارے وطن عزیز کا مخلص
نہیں ہے, جو ہماری قوم کا مخلص نہیں ہے, جس نے بینک بیلنس بنائے, دوسرے ملکوں میں اس نے اپنی بڑی بڑی کوٹھیاں بنائی, بنگلے بنائے, ہمارے ملک کو لوٹا, ہم اس کے ساتھ بالکل نہیں ہیں. ہم اس کے ساتھ ہیں جو ہمارے ملک پاکستان کے ساتھ مخلص ہے, ہماری قوم کے ساتھ مخلص ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں, چاہے اس کا تعلق کسی بھی پارٹی کے ساتھ کیوں نہ ہو. مرزا صاحب حکمت عملی اپناؤ, حکمت عملی کے ساتھ ہی بیان ریکارڈ کیا.